بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اللہ سے کیوں ڈریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں رحمان ہوں، میں عظمتوں والا ہوں، میں رزاق ہوں، میں خالق ہوں۔ تو پھر آپ ہی بتائیں کہ ہم اللہ سے کیوں ڈریں؟ یہاں یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی بجائے اللہ کا ہو جانے کی ضرورت ہے، اس کے کہے صحیح کو صحیح اور اس کے کہے غلط کو غلط، اس کی طرف سے کیے گئے حلال کو حلال اور اس کی طرف سے کیے گئے حرام کو حرام ماننے کی ضرورت ہے۔ اس پروردگار کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی رضا اور خوشنودی میں ہی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ جب سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، طوفان کا اندیشہ ہوتا ہے، تو کشتی میں سوار افراد اس رب سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب مسافر صحرا میں بھٹک جاتے ہیں تو اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب مصیبتیں اور پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو اسی مالک سے مدد مانگتے ہیں۔ جب تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں اور نا امیدی کے بادل امنڈ آتے ہیں تو وہی اللہ ہی تو ہے جو ہمیں تمام فکر و پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جب زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو جائے اور رنج و الم کی وجہ سے دم گھٹنے لگے تو اللہ کو پکارو۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے غصے، غضب، عذاب اور جہنم کی آگ کا بھی جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ تو دوستوں، میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نے غیظ و غضب، عذاب اور جہنم کی آگ کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اگر ہم قرآن پاک کو غور سے پڑھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں جہاں عذاب کا ذکر آیا ہے، جہنم کا ذکر آیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مگر وہ لوگ، یعنی سورۃ العصر میں ارشاد ہوا کہ زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے ہیں، حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ والتین میں ارشاد ہوتا ہے، پھر ہم نے لوٹا دیا انسان کو پست ترین حالت کی طرف، مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ البینہ میں آتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، خواہ وہ اہل کتاب میں سے تھے خواہ مشرکین میں سے تھے، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی لوگ بدترین خلائق میں سے ہیں۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی بہترین خلائق میں سے، وہی لوگ ہوں گے۔ سورۃ اللیل میں ارشاد ہوتا ہے، جس نے تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو وہ رفتہ رفتہ آسان منزل یعنی جنت تک پہنچا دیے جائیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور جھٹلا دیا اچھی بات کو تو اسے ہم آہستہ آہستہ مشکل منزل یعنی جہنم تک پہنچا دیں گے۔ یعنی بیان کی گئی تمام آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا غیظ و غضب، عذاب اور جہنم کی آگ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس کے بھیجے گئے رسولوں کی بات نہ مانی اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کو جھوٹ جانا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ نے ان کے لیے اجر اور آخرت کی زندگی میں راحت ہی راحت رکھی ہے۔ دوستوں، میں پھر کہوں گا کہ اللہ سے ڈرو مت،
اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ، نیکی کی دعوت عام کرو، لوگوں کو برائی سے روکو، روک نہیں سکتے تو کم از کم برائی کو برائی تو جانو۔ اللہ خود بخود ہماری تمام مشکلوں پریشانیوں کو آسان کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ خالق کبھی اپنی مخلوق کو پریشانیوں اور تکالیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ارے وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق و مہربان ہے، جبکہ ایک ماں کبھی اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو وہ رب جو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، وہ کس طرح ہمیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ 70 یہاں اصطلاح کے طور پر لکھا گیا ہے، اس کا مطلب صرف 70 نہیں، بلکہ اس سے مراد یہاں پر لامتناہی ہے، یعنی لامحدود ہے۔ جب اللہ ہم سے لامحدود محبت کرتا ہے تو ہم شیطان کے بہکانے میں آ کر سرکشی پر کیوں اتر آتے ہیں؟ کیوں ہم شیطان کو اللہ کی مدد سے دفان نہیں کرتے؟ اللہ پر ایمان اور اللہ کے ہو جانے والوں کے لیے دنیا میں بھی راحت ہے اور آخرت میں بھی انعامات، راحت، سکون ہے۔ دوستوں، اللہ کے ہو جاؤ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے سرکشی نہ کرو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق کبھی اپنے پیدا کرنے والے، رزق دینے والے سے جیت نہ پائیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت و رسوائی ہمارا نصیب ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔